تعالیٰ نے حضرت آدم کو کون سے کلمات سکھائے جن کے ادا کرنے سے وہ دوبارہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو گئے؟ ان کلمات کے بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرما دیں۔ آپ کو نہیں معلوم یہ بات؟ شیطان نے اللہ کے حکم سے نافرمانی کی، ایسی ایک نافرمانی شجر ممنوعہ کے پاس جا کر آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ نافرمانی میں دونوں برابر ہو گئے۔ آدم نے کہا کہ اللہ نے کیا سکھایا کہ اے اللہ تو پاک اور بے عیب ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ ایڈمٹ کر لی غلطی، تسلیم کر لیا کہ یہ میری غلطی ہے، تو پاک اور بے عیب ہے، تو نے مجھے نہ ورگلایا نہ تو نے مجھے ایسی بات کو سکھائی، اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ ایڈمٹ کرنا اور معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ وہ چیز سکھائی گئی آدم علیہ السلام کو جو ہمارا شرف ہے۔ شیطان نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے ورگلایا ہے، میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ نہ اس نے ایڈمٹ کیا نہ معافی مانگی۔ یہ وہ بنیادی فرق تھا جو آدم کو خلیفۃ الارض بھی بنا گیا اور پیغمبر بھی بنا گیا، اور اس کی اولاد میں پیغمبری کو جاری کر دیا۔ تسلیم کر لینا غلطی کو، دوسرے پہ الزام تراشی نہ کرنا، اور اس کی معافی چاہنا۔ اپنے جان پر ظلم کے الفاظ کو تسلیم کر لیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو گئے۔ ہم بھی اگر زندگی میں آدم کی سنت کو اپنا لیں کہ غلطی کو مان لیں کہ میں نے کی ہے، ہم تو کہتے ہیں فلانے نے کی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کیتا۔ غلطی کو تسلیم کر لیں، ایڈمٹ، پہلا کام ہوتا ہے ایڈمٹ کرنا کہ یہ میری غلطی ہے، اور پھر اس کے لیے معافی چاہنا۔ وہ اگلا دو سٹیپ ہیں اس کے، غلطی ماننا اور اس کے لیے معافی کا خواستگار ہونا۔ یہ دو کام آدم علیہ السلام نے سیکھے، اور ہمارے باپ بن گئے اور پیغمبر بن گئے اور اللہ کے مقرب بن گئے۔ آپ بھی یہ دو کام سیکھ لیں، جس سے جو غلطی ہو۔ مجھے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ کبر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا دو راستے ہیں اس کے۔ ایک تو کسی کے بیعت ہو جاؤ، جب بیعت ہوگے تو اسے اپنے سے بڑا تصور کر لو گے، تو جب تم نے کسی کو اپنے سے بڑا تصور کر لیا تو کبر کی تم نے موت کر دی، تم نے کبر کو فنا کر دیا۔ کیونکہ کبر والا تو اپنے آپ کو بڑا اور پاٹے خان سمجھتا ہے نا۔ تو بیعت ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ کوئی مجھ سے بڑا ہے، کوئی مجھے گائیڈ کرنے والا ہے، کوئی مجھے سکھانے والا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی تجھ سے غلطی ہو اس کو مان لے، کنفیس کر لے، تو پھر تو کبھی کبر کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ دو باتیں، یہی بات اس میں